کئی مسائل پر کئی حوالے سے مطمئن نہ ہوں، اور ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی اس ایکسپٹ کرنے میں بھی کوئی مجھے آر نہیں ہے، مگر آج اس مسئلے میں جہاں پوری پارلیمنٹ اور پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور ایک لشکر دوسری طرف کھڑا ہے، میرا خیال ہے کہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ قوم اپنے منتخب ایوان کے ساتھ ہے۔ اور قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جناب اسپیکر کہ آج اس نازک موڑ پہ آپ حکومت کو کیا رائے دیتے ہیں۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، زیادہ نہیں، وہ تو بہت ایک لمبی لسٹ جو مجھے دی گئی ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتے ہیں، لندن، ڈاؤننگ اسٹریٹ، اسکینڈینیوین کنٹریز، ویسٹ کی جو جمہوریت ہے اس کا حوالہ دے دے کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم ملک کی تقدیر بدلنے آئے ہیں، ہم ملک میں اصل جمہوریت لانے آئے ہیں۔ میں صرف 3 بیان، ایک طاہر القادری صاحب کا سنو، ادھر عمران خان کا آزادی مارچ شروع ہوگا، ادھر ڈاکٹر طاہر القادری کا انقلاب مارچ ہوگا، دونوں مارچ اکٹھے چلیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور جو واپس آئے گا اس مارچ سے اسے بھی شہید کر دینا تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ یہ ایک جمہوریت پسند۔ دوسرا بیان، اس جعلی حکومت نے مستعفی ہونے کا اعلان نہ کیا اور اپنے آپ کو قانون کے سپرد نہ کیا، قانون ان کا قانون، گرفتاری نہ دی، ان کو گرفتاری نہ دی، اور نیشنل حکومت کا راستہ ہموار نہ ہونے دیا، تو میں ٹائم فریم کی آخری حد بھی کسی وقت دے سکتا ہوں۔ لوگ تمام تر جگہوں پر جمع رہے، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر آ سکے، جو نکلنا چاہے ان کی لاشوں پر سے نکلے۔ یہ اسمبلی کے بارے میں ہے، جو نکلے ان کی لاشوں پر سے نکلے۔ اور عمران خان صاحب بہت ساری ہیں، چونکہ یہ ایک میری وزارت کے ایک اہم ایک نیک ترین دیانتدار ترین شخص کے بارے میں ہے، تو میں نے وہ چنا ہے، انٹیریئر سیکرٹری۔ میں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بہت سے ادوار دیکھے انہوں نے اپنی سروس کے دوران، ان کی دیانت، ان کی سچائی کی قسمیں، اگر کوئی ان کے مخالفین بھی ہیں تو بڑے کم، مگر اگر کوئی ہیں تو وہ بھی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا شاہد خان یہ انصاف لے کے آئیں گے، یہ صاحب یہ جمہوریت لے کے آئیں گے، یہ بغیر کسی تصدیق کے یہ کہتے ہیں کہ تم شاہد خان ہوم سیکرٹری تھے اور تم نے ریگنگ، یہ کوئی ثبوت نہیں دیتا کہ ایک ہوم سیکرٹری ریگنگ میں اس نے کیا حصہ، تو آپ کو خاص طور پہ یہاں انٹیریئر سیکرٹری کا جو عہدہ تھا وہ انعام کے طور پہ ملا۔ میں نے ان کو علیحدہ BBM بھی بھیجا، میسیج بھی بھیجا کہ یہ حکومت کے کہنے پہ نہیں، حکومت تو جب تبدیلی ہوئی وہ وفاق میں آئے تو وہ منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں آئے، اور میرے انٹیریئر سیکرٹری جب تبدیل ہوئے تو میں نے خاص طور پہ درخواست کی، اور مجھے اندر سے یہ الفاظ مطلب کئی جو حکومت کے اندر خیرخواہ ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ چودھری صاحب ہی از اے نو نانسنس مین۔ تو میں نے کہا کہ دیٹس اٹ کائنڈ آف پرسن آئی نیڈ ان دی منسٹری آف انٹیریئر۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہد خان وہ نیک آدمی ہے، وہ ایسا قابل فخر سول سرونٹ ہے جو منسٹر آف انٹیریئر کو بار بار نہ کر سکتا ہے، اور صرف منسٹر آف انٹیریئر کو نہیں، وہ حکومت کو نہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا ہے شاہد بغیر تصدیق کے، شاہد خان میری بات سن لو، کان کھول کے سن لو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اگر کچھ ہوا تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی،
ایسی حرکت نہ کرنا. میں تو اپنا کہہ رہا ہوں, اگر تم پی ٹی آئی کے ٹائیگروں کے ہاتھ لگ گئے تو تمہارا حال کیا ہوگا. ان لوگوں سے ہمیں واسطہ ہے جناب اسپیکر. جو پس منظر ہے, میں قومی اسمبلی میں بھی اپنی پریس کانفرنس میں بیان کر چکا ہوں. بار بار انہوں نے اظہار کیا, مجھ سے بھی اظہار کیا کہ طاہر القادری اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ اکٹھے ہوئے. مجھے آن ریکارڈ, میرے پاس ریکارڈ ہے, ایوان چاہے تو ان کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جب لاہور سے چلے تو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہمارا آپس میں یہ علیحدہ علیحدہ مارچ ہوگا. اکٹھے ہوئے. میرا بطور انتظامی ایک ذمہ وار کے ہمیشہ سے موقف رہا. میں نے قومی اسمبلی میں کل لیڈران کے سامنے کہا کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا میرے پاس ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ اکٹھے ہوں گے. میرے پاس ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ سارے وعدے توڑیں گے. میرے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ یہ بالآخر ہمارے ریاستی اداروں کے دروازوں پہ آئیں گے. اور میرے پاس یہ بھی انفارمیشن تھی کہ ان کے پاس الٹیمیٹ ایجنڈا کیا. میں نے جب سے یہ لاہور سے یہ معاملہ قافلہ چلا, بلکہ چلنے کی تیاری ہوئی, میرا بطور منسٹر آف انٹیریئر یہ موقف ہر میٹنگ میں رہا کہ جب آپ چند ہزار لوگوں کو, ہاں ان کی جمہوری سوچ ہو, ان کا مقصد احتجاج کرنا ہو, ان کا مقصد اپنے اظہار رائے ہو, تو پھر تو پوری کھلی چھٹی ایک جمہوری حکومت کو دینی چاہیے کہ احتساب بھی ہو اور احتجاج بھی ہو اور دھرنے بھی ہوں. مگر جب ایجنڈا تباہ کن ہو اور کسی حکومت کے حوالے سے نہیں, ملک کے حوالے سے, تو پھر آپ چند ہزار لوگ اکٹھے ہونے دیں, خواہ لاہور میں خواہ کہیں اور اسے کیپٹل کے دروازے پہ لا کھڑا کریں, تو کوئی پولیس, دنیا کی کوئی پولیس, ہماری پولیس تو ظاہر ہے کہ رائٹ کنٹرول کے حوالے سے اس حد تک نہ اکوپڈ ہے نہ ٹرینڈ ہے رائٹ کنٹرول کے حوالے سے. تو آپ 10, 12, 20 ہزار لوگ اسلام آباد کے دروازے پہ کھڑی کر دیں اور پولیس کو کہیں کہ اب کوئی لاٹھی بھی استعمال نہیں کرنی, گیس بھی استعمال نہیں کرنی. اب ان کو آپ نے پیچھے دھکیلنا, تو یہ نہیں ہو سکتا, دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. اور میں نے مثال دی جو 2012 کے آخر میں انہی میں سے ایک صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں اسی طرح کے دعوے کر کے, اسی طرح کے وعدے کر کے, اسی طرح کے کمٹمنٹس دے کے یہاں پڑاؤ کر لیا, اور اس کے بعد انہوں نے جو تماشا لگایا, انہوں نے جو سرکس لگایا, انہوں نے جو تزییق کی, اس حکومت کی نہیں پورے نظام کی, وہ سب کے سامنے ہے. مگر میں اوور رول ہوا, پہلے مرحلے میں بھی, دوسرے مرحلے میں بھی اور تیسرے مرحلے میں. اور اس میں حکومت کا موقف واضح. حکومت کا موقف ایک تو یہ تھا کہ جمہوری رائے کی آزادی ہے, اور حکومت کے حوالے سے یہ اچھا تاثر نہیں پھیلے گا, یہ تو ان کو آگے جانے دیں. مگر اس میں سب سے اہم پہلو جو پرائم منسٹر صاحب نے بار بار میٹنگ میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. دوسری طرف تمام جماعتیں خواہ اپوزیشن میں ہیں خواہ ہمارے ساتھ, وہ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ یہ لوگ اپنے آئینی اور قانونی حدود میں رہیں احتجاج کے دوران. تو جب اتنی بڑا کنسنسس ہے پورے ملک میں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی تھوڑا بہت احساس ہوگا, تھوڑا بہت شرم ہوگا کہ حکومت نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے, بلکہ خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر حکومت پہ یہ دباؤ ڈالا, اور یہ الفاظ کیا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اگر پی ٹی آئی اور پیٹ کو, پی ٹی آئی کے بارے میں زیادہ تھا, پیٹ کے بارے میں کم تھا, مگر پیٹ کے بارے میں بالآخر آیا کہ اگر حکومت نے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں تو اس کے احترام میں ایک مجموعی پبلک اوپینین بھی یہ تھا اور ایک وائڈر کنسنسس بھی یہی تھا کہ ان کو اظہار رائے کی اجازت دی جائے. یہاں جب وہ آئے اسی موقع پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جناب اسپیکر کہ ان کے مطالبات غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں, مگر احتجاج اگر قانونی دائرے میں کیا جائے تو اس پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ
اجازت مانگیں، وہ سب کچھ ہوا، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا۔